شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل ہارر سٹوریز آفیشیل میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہے فائزہ لاڑکانہ سندھ سے۔ فائزہ کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ میری خالہ کی ایک دوست ہے جن کا نیم نادیہ ہے، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری خالہ کی جو دوست ہے جن کا نیم نادیہ ہے، آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے ایک شادی میں جانا تھا۔ ان کے بال بہت زیادہ لمبے، گھنے اور خوبصورت ہیں۔ وہ میرڈ بھی ہیں۔ انہوں نے شادی میں جانا تھا اور شادی میں جانے کے لیے وہ تیار ہوئی، ان کے بال کھلے ہوئے تھے۔ تو شام کا فنکشن تھا، وہ لوگ شادی میں چلے گئے۔ جس راستے سے ان لوگوں کو شادی میں جانا تھا، اس راستے میں ایک سنسان جگہ آتی تھی جہاں سے گزر کے ان لوگوں نے شادی میں جانا تھا۔ وہ لوگ فنکشن میں چلے گئے، فنکشن اٹینڈ کیا، وہاں سے واپسی پر کافی زیادہ رات ہو گئی، تقریباً رات کے 2 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ جیسے وہ لوگ گھر پہنچے تو باقی گھر کے جو افراد تھے وہ سو رہے تھے۔ وہ جو نادیہ تھی، انہوں نے جیسے ہی چینج کیا تو وہ سونے کی تیاری کرنے لگی، ان کے ہسبینڈ بھی سونے چلے گئے، وہ سو گئے۔ ان کے سر میں بہت زیادہ درد شروع ہو گیا۔ ان کے سر میں اتنا درد تھا کہ وہ ناقابل برداشت تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بال پکڑنے اور جھٹکنے شروع کر دیے، لیکن ان کے بال جو تھے وہ اس طرح سے الجھ گئے تھے جیسے ان کے بالوں میں گرہ لگ گئی ہے اور ان کے بال کوئی کھینچ رہا ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میری حالت بہت زیادہ خراب ہے تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی جگایا اور گھر کے باقی لوگوں کو بھی جگایا۔ ان کے ہسبینڈ نے بھی بہت کوشش کی کہ ان کے وہ الجھے ہوئے بال کسی طرح سے سلجھ جائیں، کیونکہ ان کو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ وہ درد سے چلا رہی تھیں۔ سب گھر والے پریشان تھے کہ ایک دم سے آخر ہو کیا گیا۔ فجر کی اذان ہونے کا انتظار کرنے لگے سب۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، فوراً ان کے ہسبینڈ مسجد میں گئے، مولوی صاحب کو بلایا۔ مولوی صاحب ان کے ساتھ جب گھر آئے تو مولوی صاحب نے آ کر جب ان کی مسز پر دم کیا تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کے اوپر جنات عاشق ہو چکے ہیں، ان کے بالوں پر جنات عاشق ہو چکے ہیں۔ جس جگہ سے یہ گزر کر جا رہی تھی وہ ایک سنسان اور ویران اور آسیب زدہ جگہ تھی۔ وہاں پر جو جنات تھے وہ ان کے بالوں پر عاشق ہیں، اور انہی جنات نے ان کے بال پکڑے ہوئے ہیں اور ان کو اذیت دے رہے ہیں۔ پھر وہ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے ان کو دم بھی کیا اور ایک تعویذ بھی دیا۔ اس سے ان کو اس درد سے آرام آیا۔ کچھ دن تو ان کے نارمل گزرے، لیکن کچھ دن کے بعد ان کی پھر سے وہی حالت ہونے لگ گئی۔ پھر سے کوئی بال کھینچنے لگ گیا، بالوں میں گرے لگ گئی اور بہت درد شروع ہو گیا۔ تو پھر ان کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے پتہ کیا، ڈھونڈنے پر ان کو ایک عامل صاحب ملے۔ ان عامل صاحب کو وہ اپنے ساتھ گھر لے کر آئے۔ تو جب وہ عامل صاحب ان کے گھر آئے تو انہوں نے دم کیا، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کے بالوں کے اوپر جنات عاشق ہیں اور وہ جنات ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ان کے سر کے بال کٹوائیں، ان کے بال چھوٹے ہوں گے تو وہ جنات ان کی جان چھوڑ دیں گے۔ پھر ان کے ہسبینڈ نے ان کے سر کے بال کاٹے، بالکل چھوٹے چھوٹے بال کر دیے۔ ان عامل صاحب کے دیے ہوئے تعویذات استعمال کیے انہوں نے۔ اب وہ اپنی زندگی میں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن وہ یہ بتاتی ہیں کہ جب میرے اوپر ان جنات کا سایہ ہوا تھا، جب وہ جنات میرے اوپر عاشق ہوئے تھے تو مجھے انہوں نے بہت زیادہ تکلیف دی تھی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو فائزہ نے شیئر کی لاڑکانہ سندھ سے۔ بہت شکریہ فائزہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ادریس شیئر کر رہے ہیں۔ ادریس کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ بھیانک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 11 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ ڈی جی خان کے رہنے والے ہیں، تو ہم لوگ اپنے ریلیٹیو سے ملنے کے لیے ان کے گاؤں میں گئے ہوئے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا۔ ہم لوگ جب وہاں پر پہنچے، وہ میرے ابو کے کزن تھے جن کے گاؤں میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر ہم لوگ باہر ان کا گاؤں دیکھنے کے لیے نکلے۔ ہم لوگ 4-5 لڑکے تھے۔ جیسے ہم لوگ گھومتے پھرتے ان کی جہاں پر زمینیں تھیں اس طرف چلے گئے، تو وہاں پر ان کا جو گاؤں تھا وہ پہاڑی علاقے میں تھا۔
ہم لوگ دیکھتے دیکھتے جب آگے گئے تو کافی زیادہ ہم لوگ گاؤں کی آبادی سے آگے نکل آئے. بڑے خوبصورت نظارے تھے. ہم لوگ جیسے لڑکوں کی نیچر ہوتی ہے شرارتی قسم کی، ہم لوگ جیسے ہی آگے ہم لوگ گھومتے پھرتے جیسے ہی ان پہاڑوں کے اوپر گئے، وہاں پر بہت زیادہ درخت تھے. بڑی خوبصورت جگہ تھی. وہاں پر ہم لوگوں نے ایک بہت بڑا درخت دیکھا. اس درخت کے اوپر ایک بوٹل تھی، جیسے پانی کی کوئی بوٹل ہوتی ہے، اس میں پانی بھی موجود تھا. اور وہ جو بوٹل تھی وہ ایک درخت کی ایک شاخ کے ساتھ باندھی ہوئی تھی. ہم لوگوں نے جیسے ہی اس بوٹل کو دیکھا، ہم لوگوں کا ایک کزن تھا، اس نے شرارت کی اور اس نے وہ بوٹل کھول کر وہ سارا پانی باہر نکال دیا، نیچے گرا دیا. ہم نے اسے بہت منع کیا کہ مت کرو، پتہ نہیں کسی نے کوئی دعا کی باندھی ہوگی، کوئی منت مانی ہوگی، یا پتہ نہیں کس پرپس کے لیے کسی نے باندھی ہے، تمہیں یہ پانی نہیں گرانا چاہیے. اس نے یہ کہا کچھ نہیں ہوتا، یہ ویسے ہی کسی نے ایسے شرارت کی ہوگی تو میں نے یہ پانی گرا دیا. میں دیکھتا ہوں یہ کس نے یہاں پر بھر کے لٹکائی ہوئی ہے. ابھی ہم لوگ ادھر ہی موجود تھے. تھوڑے سے ہم لوگ آگے آئے تو اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بہت زور سی آواز میں دھاڑتا ہے تو ایک آواز آتی ہے. ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، ہم لوگوں کو تو کچھ نظر نہیں آیا. اب ہم لوگ جس لڑکے کے ساتھ وہ جگہ دیکھنے آئے تھے وہ ابھی پیچھے تھا. اس کو کوئی علاقے کا آدمی مل گیا، وہ اس سے باتیں کر رہا تھا. وہ جو لڑکا تھا ہم لوگوں کا کزن جس نے وہ پانی کی بوٹل خالی کی تھی، ایک دم سے پتہ نہیں اس کو کیا ہونے لگ گیا. اس کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگ گئے. وہ یہ کہنے لگا کہ میرے ہاتھوں میں اور میرے پیروں میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، میری حالت بڑی عجیب ہو رہی ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے. ہمیں لگا کہ یہ ہمیں جان بوجھ کے تنگ کر رہا ہے، ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے بوٹل خالی کی تھی تو اس طرح سے یہ ہو گیا. ابھی ہم لوگ وہیں پر تھے، اس سے سمجھا رہے تھے کہ ایسے مت کرو. ہم لوگوں نے دیکھا وہ جو پانی کی بوٹل تھی اس میں جس طرح سے کوئی خون ہوتا ہے، وہ پوری خون کی بوٹل بھر گئی. ہم لوگوں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کس نے بھری، کیا ہوا کیا نہیں، ہم لوگ تو بہت ڈر گئے. اس سے چلا نہیں جا رہا تھا. جیسے کیسے کر کے سہارا دے کر اس کو نیچے لے کر آئے تو ہمیں وہ جس لڑکے کے ساتھ ہم لوگ آئے تھے وہ ہمیں مل گیا. اس نے کہا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اسے ساری بات بتائی تو اس نے یہ کہا کہ تم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تم لوگوں کو اس جگہ پر جانا چاہیے نہیں تھا. میں تم لوگوں کو منع بھی کر رہا تھا کہ اتنا اونچا مت جاؤ، اتنا آگے مت جاؤ. اوپر سے تم لوگوں نے جا کر وہ پانی کی بوٹل خالی کر دی ہے. اب تو اس لڑکے کا اللہ ہی مالک ہے. اس نے جب یہ کہا ہم لوگ تو ڈر گئے. بڑی مشکل کے ساتھ اس کو لے کر گھر پہنچے. اس کی حالت خراب ہو گئی. جب گھر پہنچے تو اس نے عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دی. ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے وہ عجیب و غریب آوازیں نکال رہا ہے جیسے کوئی جانور بولتا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیوں یہ آوازیں نکال رہا ہے. اپنے سر کے بال نوچنے لگ گیا، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے. اتنی اس میں پاور آ گئی کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا. گھر والوں نے جب دیکھا، ان لوگوں کو بتایا تو وہاں پر تو مجمع لگ گیا، سب لوگ جمع ہو گئے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ وہ دیو والے درخت کے پاس گئے تھے. وہ جو درخت تھا، وہ جو پہاڑ تھا، اس پہاڑ پر ایک دیو کا بسیرا تھا. وہ جو دیو تھا وہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتا تھا انسانوں کو. جو لوگ وہاں پر اپنے مال مویشی لے کر ان کو چارہ کھلانے کی غرض سے جاتے تھے، ان کو نقصان پہنچاتا تھا، مار دیتا تھا، کھا جاتا تھا. روپ بدل بدل کر وہاں پر نظر آتا تھا، انسانوں کو بھی نقصان پہنچاتا تھا. تو ایک بہت بڑے سید عامل صاحب نے اس دیو کو اس درخت پر قید کر دیا تھا. تو اس دیو نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں کسی انسان کو نقصان نہیں دوں گا. مہینے کی آخری تاریخوں میں یہاں پر آ کر کھانا اور پانی اس درخت پر رکھ جایا کرو. وہاں پر اس درخت کے قریب ایک بہت بڑی جیسے کوئی تھال نما پلیٹ ہوتی ہے بڑی سی، وہ بھی رکھی ہوئی تھی. تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر یہ کیا ماجرا ہے کیا نہیں. اس نے وہ پانی کی بوٹل خالی کر دی. اب وہ دیو اس کے پیچھے لگ گیا. ابھی اس کی حالت ایسی تھی کہ اس کو بہت مشکل سے باندھا ہوا تھا، وہ اپنے کنٹرول میں نہیں تھا. تبھی ایک دم سے اس نے بہت اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا. اسد نام تھا میرے کزن کا. اسد نے رونا شروع کر دیا. اس کو اپنے سامنے کچھ دکھائی دے رہا تھا. وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے سامنے کوئی ہے، وہ مجھے نظر آ رہا ہے، وہ مجھے ڈرا رہا ہے. وہ بار بار اشارے کر رہا تھا. تبھی اس نے زور زور سے اپنا سر چارپائی کے اوپر پٹکنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنا سر زخمی کر لیا. بہت زیادہ ہم لوگ خوف زدہ تھے.
جو اس گاؤں میں ایک عامل صاحب تھے جو دم وغیرہ کرتے تھے، وہ اس دن وہاں پر موجود نہیں تھے۔ کافی دفعہ ان کا پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ رات تک آئیں گے، رات 9 بجے تک وہ عامل صاحب واپس آئے۔ جب وہ آئے تو آتے ساتھ انہوں نے میرے کزن کو دیکھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بری طرح اس کے اوپر حاوی ہے، یہ لڑکا اس وقت اس دیو کے شکنجے میں ہے، اس کو اتنی جلدی میں پیچھے نہیں کر سکتا، اگر میں نے اتنی جلدی اس کو پیچھے کیا تو وہ اس کی جان بھی لے سکتا ہے، وہ ابھی بھی اس کے اوپر موجود ہے، کیونکہ اس نے یہ قسم دی تھی کہ کوئی بھی انسان، میں کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس وہ لوگ مجھے وہاں پر یہ چیزیں مہیا کر دیا کریں۔ لیکن ان لوگوں نے جا کر وہاں پر شرارت کی، اس لیے اب وہ مخلوق اس کے پیچھے لگ گئی ہے۔ تبھی باہر سے بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں گدھے کے ہانکنے کی آواز آنے لگی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اکثر دیو گدھے کے روپ میں اس انسان کے سامنے آتے ہیں جس کے اوپر ان کا سایہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو ہم لوگوں کا کزن تھا اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، ہاتھ پیر بالکل مڑ چکے تھے، سر زخمی تھا، نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ تبھی اس کو ایک دم سے جھٹکا لگا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے جو ہاتھ باندھے ہوئے تھے وہ رسیاں بھی اس نے توڑ دی، اٹھ کر بیٹھ گیا اور یہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانا ہے۔ اس کی آواز بہت بھاری ہو گئی تھی، وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ وہ باہر مجھے لینے کے لیے آ گیا ہے۔ وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس کو یہاں سے اٹھنے مت دینا، اگر یہ اٹھا تو وہ اس کو جانی نقصان پہنچا دے گا۔ پھر وہاں پر جلدی جلدی سوکھی لکڑی کا بندوبست کیا گیا، وہاں پر کافی زیادہ آگ جلائی گئی۔ اب ایک طرف میرا کزن تھا، درمیان میں بہت زیادہ آگ جلائی گئی تھی اور دوسری طرف وہ عامل صاحب بیٹھ کر عمل کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ آگ جلائی میرا کزن جو تھا وہ تھر تھر کانپنے لگ گیا، جیسے وہ خوف زدہ ہو گیا آگ کو دیکھ کر۔ اس نے رونا شروع کر دیا اور اپنے ابو سے یہ کہنے لگا کہ مجھے بچا لے، مجھے وہ مار دے گا، وہ میرے سامنے ہے، وہ بہت بھیانک ہے، اس کا قد بہت لمبا ہے۔ وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے کافی دیر پڑھائی کی، پڑھائی کرنے کے بعد عامل صاحب نے میرے کزن کے سر کے کچھ بال کاٹے، بال کاٹ کے اس دہتی ہوئی آگ میں پھینکے اور یہ کہا کہ جلدی سے اس لڑکے کا جو لباس ہے وہ بھی تبدیل کروائیں۔ پھر اس کے کپڑے تبدیل کروائے گئے، اس کے کپڑے بھی اسی آگ میں جلائے۔ اس کے کپڑوں کی جو آگ تھی وہ راکھ جب بنی تو وہ راکھ لے کر ان عامل صاحب نے یہ کہا کہ یہ اب اس درخت کے پاس جا کر پھینکنی ہوگی، تبھی وہ مخلوق اس کی جان چھوڑے گا۔ پھر اس کے جو ابو تھے وہ عامل صاحب کے ساتھ گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے اس درخت کے پاس وہ راکھ پھینکی، وہاں سے معافی مانگی اور واپس آئے۔ ان کے ابو کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم لوگ اس درخت کے پاس جا رہے تھے، اس پہاڑ پر جا رہے تھے، ہمیں باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم لوگوں کے پیچھے کوئی بہت زیادہ بھاری قدموں کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس درخت کے پاس ہم لوگوں نے ایک بہت بھیانک کالے رنگ کے سائے کو بھی دیکھا تھا جس کا بہت بڑا وجود تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو عامل صاحب تھے وہ سایہ ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا۔ راکھ پھینکنے کے بعد پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا تھا۔ جیسے انہوں نے راکھ پھینکی وہ واپس پلٹے تو پیچھے سے ان کے بیٹے کی آوازیں آ رہی تھی، ابو مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ، جبکہ وہ گھر تھا۔ پھر جب وہ لوگ گھر واپس آئے تو ان کا بیٹا بے ہوش تھا۔ پھر عامل صاحب نے اس پر پڑھائی کی، پڑھائی کر کے 3 تعویذ دیے اور کہا کہ تینوں دن مغرب سے پہلے اس کو نہلانا ہے، اور جو کپڑے اس نے پہنے ہوں گے وہ کپڑے دوبارہ نہیں پہننے، 3 دن کے یہ تینوں لباس جو ہے ان کو بہتے پانی میں بہانا ہوگا۔ پھر ایسے ہی کیا۔ پھر ان عامل صاحب نے تعویذ دیے، 3 دن لگاتار ان کے گھر کے باہر بے تحاشا کتے بھونکتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں پورے علاقے کے کتے وہاں پر جمع ہو کر بھونک رہے ہیں، اور وہ رات بھر ان کے گھر کے چاروں طرف چکر کاٹ کے بھونکتے تھے۔ 3 دن کے بعد ان عامل صاحب کے پاس پھر میرے کزن کو لے کر گئے، انہوں نے دم کیا، انہوں نے یہ کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے آپ لوگ اپنے علاقے میں واپس چلے جائیں اور کوشش کریں کہ یہ لڑکا کبھی بھی واپس یہاں پر نہ آئے۔ پھر ایسے ہی ہوا، ہم لوگوں کا وہ جو کزن تھا ہم لوگ اس کو لے کر واپس آ گئے۔ اس کے بعد وہ کافی بیمار رہنے لگ گیا، اسے خاص طور پر جو مہینے کی آخری تاریخیں ہوتی تھیں جن میں جیسے 21 سے لے کے 30 تک ان میں بہت سا بخار ہو جاتا تھا، کمزور رہتا تھا، وہ پہلے جیسا ذہن بھی نہیں رہا تھا،
اور بقول اس کے کہ اس کو ڈراؤنے خواب بھی آتے تھے. خواب میں اس کو وہی درخت نظر آتا تھا اور اس درخت کے پاس ایک بہت خوفناک چہرے والا، بہت بڑے وجود والا کوئی شخص دکھائی دیتا تھا. وہ وہی دیو تھا جو انسانی روپ میں اس کے سامنے آتا تھا لیکن اس کے قریب نہیں آ سکتا تھا. اسی طرح سے وقت گزرتا گیا. 11 سال گزر گئے. میری کزن کی شادی بھی ہو گئی لیکن وہ بہت زیادہ غصے میں رہتا تھا، لڑتا جھگڑتا رہتا تھا. ابھی بھی وہ ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی جو مہینے کی آخری تاریخیں ہوتی ہیں ان میں وہ بیمار ہو جاتا ہے، اسے بہت سا بخار ہو جاتا ہے اور اسے کبھی کبھی کالے رنگ کے سائے بھی دکھائی دیتے ہیں. آج بھی اس کے گلے میں تعویذ ہے. بس وہ ٹھیک ہے اپنی زندگی میں. پھر بھی اس کے لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے دعا کریے گا کہ اللہ اسے ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور وہ مخلوق دوبارہ اس کو کبھی بھی تنگ نہ کرے. اس کے بعد کبھی بھی ہم لوگ اس گاؤں میں نہیں گئے کیونکہ ہم لوگوں کو وہاں سے جانے سے بھی ڈر لگتا ہے. یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ادریس صاحب کا. لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirwirk57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہارر سٹوریز آفیشیل پر کل میں نے بہت ہارر سٹوری آن ایئر کی ہے، اس کو ضرور وزٹ کریے گا. ہارر اسٹریٹ کارنر بہت ہارر اسٹوری آپ لوگوں کو پسند آئے گی. جلو وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریے گا اور سپورٹ کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے ٹیون. اللہ نگہبان.